السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الدہر یا دوسرا نام اس کا سورۃ الانسان، اس کے بارے میں عمومی معلومات پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر 1 کی تفسیر بھی ہم آج نہیں شروع کریں گے۔ سورۃ الدہر کا اجمالی خاکہ، عمومی طور پر اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے ہم۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 1 یا آیت نمبر 2، جس قدر ممکن وہی پڑھیں گے۔ جن چیزوں کو ہم کور کریں گے اس سورت کی تفسیر میں، پہلی بات تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سورت کی تفسیر مکمل کر لیں گے، کیونکہ یہ جو ہمارا درس ہے یہ رمضان بیس کورس ہے، یعنی یہ رمضان میں ہوتا ہے، اور یہ کورس کا تیسرا سال ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم 2 رمضان میں یہ سلسلہ سلف اکیڈمی کے زیر نگرانی مکمل کر چکے ہیں۔ پہلا جو سال تھا اس میں ہم نے متفرق آیتوں کی تفسیر کی۔ دوسرا جو سال رہا یعنی گزشتہ سال، لاسٹ ایئر، اس میں سورہ نوح کی تفسیر ہوئی۔ سورہ نوح مکمل نہیں، اس سال ہم نے سورہ دہر کو اختیار کیا ہے، اور یہ کوشش رہتی کہ چونکہ 29واں پارہ بکثرت لوگ پڑھتے ہیں، مدارس میں بھی داخل نصاب ہے، جو ہماری طالبات ہیں سلف اکیڈمی کی، وہ بھی عموماً 30ویں پارے 29ویں پارے کی صورتیں دروس میں متعین ہیں اور یاد بھی ہوتی ہے لوگوں کو، تو دوسرے صورتوں کے بنسبت یہ زیادہ آسان ہے، زیادہ پڑھی جاتی ہے، پڑھنا آسان ہوتا ہے، یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا سمجھنا، اس کی تفسیر آسان ہوتی ہے، اس لیے سورہ دہر کو اختیار کیا ہم نے۔ کن موضوعات کو ہم کور کریں گے؟ تو چونکہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو آیت میں جو بھی چیزیں آئیں گی اس پر ہم کلام کریں گے، جیسے نحو سے متعلق جو بھی باتیں آئیں گی آیت میں بتائی جائیں گی، صرف سے متعلق جو بھی بات ہوگی آیت میں وہ بھی بتائی جائے گی آپ کو، کوئی ادبی پہلو ہے، کوئی بلاغی پہلو ہے، کوئی لغت یا عربی زبان سے متعلق کوئی اہم بات ہے اس آیت میں، تو اس کو بھی بتایا جائے گا۔ اسی طرح آیتوں میں مناسبت، اس آیت کے بعد اس آیت کو کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ ہر آیت میں مناسبت ہو، لیکن جہاں بہت واضح چیز ہوگی، مناسبت بہت واضح ہوگی، اس چیز کو بتایا جائے گا، اور اس سے متعلق کچھ مثالیں بھی بتائی جائیں گی۔ اسی طرح آیتوں کے فوائد پر بھی گفتگو ہوگی، اس آیت سے، آیت نمبر 1 سے یا چند آیتوں کا مجموعہ گروپ متعین کر کے ان آیتوں سے کیا فوائد متعین ہو رہے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تفسیر پڑھتے ہیں تو اس موضوع کو سب سے زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں، اس آیت کے یا ان آیتوں کے فوائد کیا ہیں، یہی سب سے اہم چیز ہے ایک مسلمان کے لیے یا ایک انسان کے لیے جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، رب کا کلام پڑھ رہا ہے۔ باقی اس سے پہلے جو موضوعات بتائے گئے، جیسے نحو صرف بتایا گیا، ادب بتایا گیا، بلاغہ بتایا گیا، عربی زبان، مناسبت، یہ سمجھیے یہ چیزیں رب کے کلام کو سمجھنے میں معاون ہے، ہیلپ کریں گی آپ کو کہ آپ رب کے کلام کو، رب کی آیتوں کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ جا کے آپ کو نکلے گا فوائد میں، ان آیتوں سے کیا فوائد مستنبت ہوتے ہیں، یا اس آیت سے کیا فائدہ مستنبت ہو رہا ہے، رب کے اس کلام کو پڑھ کے ہمیں کیا نتیجہ نکلا، کیا فائدہ ہمیں سمجھ میں آیا، یہ تمام موضوعات کور کریں گے۔ اس آیت سے متعلق کوئی خصوصی، کوئی اسپیشل حدیث ہے تو اس کو بھی ذکر کیا جائے گا، کوئی حدیث ہے جو اس آیت کی شرح کر رہی ہے، بہت زیادہ اس کے ٹچ میں ہے، تو اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ یا چونکہ ہم ایک ہی صورت لے رہے ہیں تو صورت کے بارے میں کوئی خاص چیز ہے، کوئی اس کا تعلق ہے، کسی خاص مناسبت سے اس کا پڑھنا ثابت ہے، ان تمام چیزوں کو بتایا جائے گا۔ تو آج کے درس میں جیسا میں آپ کو بتایا کہ ہم سورہ کے بارے میں عمومی گفتگو کریں گے، یعنی آیت کو بھی ہم شروع نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سب کے پاس مصحف ہے، قرآن ہے، تو اس کو سامنے رکھیے، یہاں بھی میں بھی مصحف یعنی قرآن شو کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو عمومی طور پر سورت کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے آئے۔ عموماً میں تفسیر کے لیے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی تفسیر سامنے رکھتا ہوں، اور جب پوری سورت کو سامنے لانا ہو تو یہ تفسیر رکھتا ہوں مصحف المدینہ، یہاں پر تفسیر بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اور متعدد زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ہے یہاں پر، اور سننے کا بہت بہتر ہے پہ۔ ابھی کون سی صورت آپ کے سامنے ہے؟ سورت الانسان، سورت کا نام ہے سورت الانسان، اس کا جو دوسرا نام ہے سورت الدہر، دو ناموں سے مشہور ہے، بعض مفسرین نے اور نام بھی بیان کیے۔ تو پہلی چیز سورت کا نام، سورت کے
دو نام بہت مشہور ہیں، ایک سورہ انسان، دوسرا نام سورۃ الدہر، اور دونوں نام پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ یہ دونوں نام جو مشہور ہیں، آپ عربی مصحف دیکھیں گے، عربی مصحف میں عربی قرآن جو آپ کو ہے وہاں پر سورۃ الانسان لکھا ہوا ملے گا۔ انڈین مصحف جو انڈیا میں جو مصحف انڈین رسم الخط سے جو چھپا ہوا اس میں سورۃ الدہر نام، یہ دونوں نام سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ کوئی بھی آیت پڑھیں، پہلی آیت پڑھیں سورت کی نام۔ ہاں، کوئی بھی بہن پڑھیں، پہلی آیت پڑھیں۔ ہاں، ایڈمی نہیں پڑھیں، باقی لوگ انمیوٹ شاید نہ کر پائیں، ایڈمی نہیں پڑھو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ابھی آیت کے ترجمہ اور تفسیر پر نہیں آ رہے ہیں، ابھی سورت کا نام کیا ہے تو یہ میں بتایا آپ کو کہ سورت کے نام سے متعلق دو باتیں یا دو نام بہت مشہور ہیں، ایک نام سورت الانسان، دوسرا نام سورت الدہر، اور یہ دونوں نام سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں، یا ان دونوں ناموں کا تذکرہ سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ پہلا نام الانسان، حل آتا علی الانسان، عربی مصحف میں آپ کو یہی نام ملے گا۔ دوسرا نام جو سورت کا دہر، حین من الدہر، یہ انڈین مصحف جو ہمارے یہاں عموماً مصحف چلتا جو قرآن چلتا اس میں سورت الدہر، تو سورت کے دو نام آپ کو بتائے گئے، سورت الانسان اور سورت الدہر، دونوں نام سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں، یا دونوں ناموں کا تذکرہ سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے، وارد ہے۔ ہاں، یہ نام کے بارے میں معلومات واضح ہوئی، نام کلیئر ہوا، سورت کے دو نام سورت الانسان، سورت الدہر۔ اب آ جاتے ہیں سورت کی فضیلت، اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک چیز بہت مشہور ہے عمل کے اعتبار سے، عموماً مسلمانوں کا عموماً اور اہل حدیث کا خصوصاً اس پر عمل ہے کہ اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں کب؟ ہاں بتائیں گے کوئی؟ اس سورت کا کب پڑھنا مسنون ہے، کس نماز میں؟ ہاں، جن کو معلوم ہے تو بتائیں، انمیوٹ کرنے کی فیسلٹی دیں، البتہ بلا ضرورت بات نہ کریں۔ اس سورت کا کب پڑھنا مسنون ہے؟ اس سورت کا جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں پڑھنا مسنون ہے۔ مسنون جب ہم کہتے ہیں تو اپنی جانب سے نہیں کہتے، یہ ہماری خوبی ہے، درس کی بھی خوبی، سلفیت کی اور اہل حدیثیت کی خوبی ہے۔ ہم جب جس کام کو کہتے ہیں یہ مسنون ہے، یہ ثابت ہے، یہ مستحب ہے، تو اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی پروف ہونی چاہیے۔ اور میں خود اپنے درس میں جب تک کوئی حدیث سامنے نہیں لاتا ہوں تب تک بات نہیں کرتا ہوں، یا کوئی وجہ سے نیٹ ورک کا کوئی خلل ہے تو میں آپ کو حدیث کا نمبر بتاتا ہوں کہ آپ چیک کیجیے۔ ابھی ہمارے سامنے یہ صحیح بخاری ہے، کتاب الجمعہ، باب ما یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ، حدیث نمبر 189۔ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے۔ کون سی کتاب آپ کے سامنے؟ صحیح بخاری، صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ، باب ما یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ، حدیث نمبر 891، 891۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعہ فی صلاۃ الفجر، الف لام میم تنزیل، السجدہ، وهل اتى علی الانسان حین من الدہر۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جمعہ میں، فجر کی نماز میں، یعنی جمعہ کے دن، جمعہ کے روز فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم تنزیل، سجدہ اور حل اتی علی الانسان حین من الدہر پڑھتے تھے۔ تو اس صورت کا، اس صورت کی ہم تفسیر کریں گے۔ اس صورت کو
جو پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے، وہ کہاں پر؟ جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں۔ دلیل بخاری کی یہ حدیث، اور یہ حدیث بخاری کے ساتھ ساتھ مسلم میں بھی موجود ہے۔ بخاری کا حدیث نمبر 891 اور مسلم کا حدیث نمبر 880۔ جب حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، اس حدیث کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بتائیں گے کوئی بھی حدیث جب بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ متفق علیہ۔ متفق علیہ، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ سورۃ الدہر کا یا سورۃ الانسان کا پڑھنا جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اور دوسری رکعت میں مسنون ہے، یہ حدیث، یہ روایت متفق علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، متفق علیہ یعنی وہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ بخاری کا حدیث نمبر 891، 891، مسلم کا حدیث نمبر 880، 880۔ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ اس صورت کا یعنی سورۃ الدہر کا یا سورۃ الانسان کا جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں پڑھنا مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ مسنون ہے وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، نبی نے اس پر عمل کیا، وہ چیز مسنون نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی الٹا ایک قاعدہ، مسنون ہے، کیوں مسنون ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، پڑھا۔ نبی نے جس پر عمل کیا وہ عمل مسنون ہو سکتا ہے؟ کسی کام کو نبی نے نہیں کیا اور وہ کام مسنون یا مستحب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے جب ہم طلبہ کو حدیث پڑھاتے ہیں تو حدیث کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہے آپ کو۔ قولی، ایک بات میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، جو طالبات اصول حدیث پڑھے ہوں گے، قولی، اس کے بعد فعلی، تقریری۔ یہ اہم نقطہ ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے اور کسی چیز کو سنت یا بدعت سمجھنے کے لیے۔ قولی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ نے کہا، جیسے آپ نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو۔ یا آپ نے کہا خذو انی مناسککم، عبادت کے طریقوں کو مجھ سے لے لو۔ آپ نے کہا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ متعدد ہے۔ اس طرح کی حدیثوں کو کیا کہتے ہیں؟ قولی۔ حدیث کی دوسری قسم ہے فعلی۔ فعلی کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ قولی یا فعلی؟ جس میں ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعہ فی صلاۃ الفجر الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى علی الانسان حین من الدہر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل، سجدہ اور هل اتى علی الانسان حین من الدہر پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ قولی یا فعلی؟ فعلی۔ اس کے بعد حدیث کی تیسری قسم تقریری ہے۔ کوئی بھی حدیث آتی انہی 3 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی قسم ہوگی، یا تو حدیث قولی ہوگی، یا تو حدیث فعلی ہوگی، یا تو حدیث تقریری ہوگی۔ تقریری کا مفہوم کیا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے تقریری کا؟ تقریری کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فعل، کوئی عمل کیا گیا، یا کسی نے کوئی بات کہی، کوئی کلام ہوا، کوئی عمل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی، رد نہیں کیا، اس پر خاموش رہے، گرچہ آپ نے وہ کام کیا نہیں، آپ نے اس کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ کے سامنے وہ کام کیا گیا یا آپ کے سامنے وہ بات کہی گئی، آپ خاموش رہے، اس پر نکیر نہیں کی، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری۔ تقریری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکر پر خاموش نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکر پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس کی بھی یعنی حدیث تقریری کی متعدد مثالیں علماء بیان کرتے ہیں، یا آپ کتب حدیث پڑھتے ہیں، اصول حدیث، تو وہاں پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ضبط
اردو میں گو یا سانڈا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ضب کا کھانا، ضب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے دسترخوان پر ضب کھایا گیا، لیکن آپ نے نہیں کھایا، صحابہ کرام نے کھایا، تو یہ حدیث کیا ہوئی؟ تقریری. تقریری ہوئی. اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کا پڑھنا، مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت سنت کا پڑھنا یا 2 رکعت نفل کا پڑھنا، یہ حدیث کی تینوں قسموں سے ثابت ہے. قولی سے بھی، آپ نے کہا سلو قبل المغرب رکعتین، فعلی سے بھی ثابت ہے اور تقریری سے بھی ثابت ہے. تو کہاں سے بات آئی تھی کہ اس حدیث کو ہم کیا کہیں گے، کہ اصول حدیث کی بات بیچ میں آ گئی. تو یہ حدیث کیا ہے؟ فعلی ہے، عملی ہے. یہ حدیث فعلی ہے. فعلی اور عملی ایک ہی چیز ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل. ہاں، تو یہ بیچ میں حدیث کی تینوں قسموں کا بھی تذکرہ ہوا، قولی، فعلی، تقریری. تو فضیلت کے باب میں یہ چیز آپ کو بتائی گئی کہ اس سورت کا، سورت الانسان کا، سورت الدہر کا جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں پڑھنا مسنون ہے. حدیث کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتائی گئی. اس کے بعد جب ہم سورہ شروع کر رہے ہیں تو سورت کے بارے میں ایک اہم موضوع جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فواصل آیا. بڑی صورتیں، جیسے شروع کی جو صورتیں ہیں، جو دو پارے 2.5 پارے پر، اس میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹی صورتیں ہیں جیسے 28ویں پارے کی صورتیں ہیں، 29ویں پارے کی، 30ویں پارے کی، اس میں اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. جو طالبات اس سے پہلے تفسیر پڑھے ہوں گے ان کو یہ چیز ضرور بتاتا تھا تفسیر میں، اس کو کہتے ہیں فواصل آیا یا رؤوس الآیا. فواصل یہ فاصلہ کی جمع ہے، غیب. رؤوس یہ راز کی جمع ہے. فواصل آیا یا رؤوس الآیا، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ آیت کس حرف پر ختم ہو رہی. پہلے اصطلاح کو آپ یاد رکھیں، فواصل آیا، فواصل، دوبارہ میں لکھ دے رہا ہوں، فواصل آیا، یا دوسرا لفظ ہے رؤوس الآیا. کیا مطلب فواصل آیا یا رؤوس الآیا کا؟ آیت کا آخری حرف کیا ہے، ہر آیت کا آخری حرف کیا ہے، یا آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آیت کا اینڈنگ لیٹر کیا ہے. ای ایل میں صرف لکھ رہا ہوں شارٹ میں، ای فار اینڈنگ، ایل فار لیٹر. ہر آیت کا اینڈنگ لیٹر کیا ہے. ابھی میں بتا نہیں رہا ہوں، آپ ایک بتاؤ تھوڑا سا سورت پر سرسری نظر ڈالیے، پوری سورت کو. آپ کے پاس مصحف ہے تو، یا یہاں پر جو میں نے اسکرین شیئر کیا یہاں سے، یا آپ اپنے پاس موبائل سے چیک کیجئے. دیکھیے اس سورت کا فواصل آیا کیا ہے، یعنی ہر آیت کس حرف پر ختم ہو رہی. جس کو سمجھ میں آیا ہے تو بتائیے، ورنہ 2 منٹ کا وقت دے رہا ہوں آپ کو اس کے لیے. الف، دو زبر ہے، الف، دو زبر ہے الف، اور الف. الف، الف سے ہر آیت الف پر ختم ہو رہی. ہاں، یہ چیز تو کلیئر ہوئی سب کو؟ نام مستقل. ہاں، یعنی فواصل آیا آپ سمجھے، فواصل آیا یا رؤوس آیا آپ سمجھے. اور الف سے متعلق متعدد آیتیں، متعدد صورتیں، یہاں پر ہر صورت الف پر ختم، ہر صورت کی ہر آیت الف پر ختم ہو رہی. الف پر ختم ہونے والی متعدد صورتیں، یعنی متعدد صورتیں ہیں جن کا فواصل آیا الف ہے. اس سے پہلے جو ہم صورت پڑھے تھے، صورت نو یعنی گزشتہ سال، اس کی بھی تمام صورتیں نہیں، شروع کی شاید 4 یا 5 آیتیں ہیں جو الف والی نہیں ہیں. سورہ نوح، سورہ نوح کی ابتدائی، ایک مطلب میں چیک کر لے رہا ہوں، ابتدائی 4 آیتیں آپ چھوڑ دیں گے. سورہ نوح کی شروع کی 4 آیتیں آپ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد کی تمام آیتیں ان کا فواصل آیا کیا ہے؟ الف ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سورت الانسان یا سورت الدہر پوری سورت کا فواصل آیا الف ہے. سورہ نوح ہم پڑھ چکے گزشتہ سال، اس میں آپ کو بتایا کہ شروع کی 4 آیتوں کو چھوڑ کر، یعنی سورہ نوح میں آیت نمبر 5 سے اخیر تک ان کا فواصل آیا الف ہے.
یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے کہ ایسی پانچ صورتوں کا نام لکھیے جن کا فواصل آیا الف ہے. یہ ہوم ورک لکھ لیجئے آپ. یہ ہوم ورک گروپ میں لکھیے، آپ کا جو گروپ ہے تفسیر کا اس میں لکھیے، پرسنل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ہوم ورک کیا ہے؟ ایسی پانچ صورتیں لکھیے، ان کا صرف نام لکھنا ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا غور سے صورتیں پڑھنی پڑے گی. اگر کسی صورت کی بیشتر آیتیں الف ہیں، چند آیتیں، 2 آیت 3 آیت نہیں ہے تو چلے گا. جیسے سورہ نوح میں آپ کو بتایا کہ شروع کی چند آیتیں ان کا فواصل آیا الف نہیں ہے، تو آپ اس طرح چیک کریں گے. چھوٹی صورتوں میں بھی، بڑی صورتوں میں متعدد صورتیں آپ کو ملیں گی جن کا فواصل آیا یا جن کا رؤوس آیا الف ہے. تو آپ کو 5 صورتوں کا نام لکھنا ہے. 2 میں بتا چکا ہوں. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ان 2 کو لے کر آپ کو 3 4 5 یعنی 3 صورتوں کا اور نام لکھنا ہے. اور اگر آپ کو کئی صورتیں مل جا رہی تو ان دونوں صورتوں کو چھوڑ کر کے لکھیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو ایسی 5 صورتوں کا نام لکھنا ہے جن کا فواصل آیا الف ہے. تو سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کا فواصل آیا الف ہے. یہ چیز سب کو سمجھ میں آ رہی؟ فواصل آیا. نعم استاد. اور جب آپ یہ چیز سمجھ رہے تو آپ اس چیز کو مشق کیجئے، عملی طور پر تطبیق کیجئے، پریکٹس کیجئے. جب کوئی صورت آپ شروع کرتے ہیں تو دیکھیے اس ناحیے سے بھی صورت کو پڑھیے کہ اس کے فواصل آیا کیا ہیں. اس کو اپنی نوٹ بک پر لکھیے. یہاں تک پوری صورت الف ہے، پوری صورت با ہے، پوری صورت را ہے، یا چند صورتوں کو چھوڑ کر فلاں صورت الگ ہے. تو سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کا فواصل آیا الف ہے اور کوئی حرف نہیں ہے. الف کے ساتھ ساتھ اور کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. پوری صورت تو الف پر ہے، لیکن الف سے پہلے والے حرف میں دیکھیے بھی یکسانیت ہے. مصحف آپ ضرور رکھیے درس میں، کیونکہ کبھی کبھی درس میں بولتا ہوں کہ آپ کی فلاں صورت کی فلاں آیت تلاشی ہے، تو اسے آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ موبائل پہ چیک کریں موبائل سے. لیکن ایسا رہنا چاہیے کہ آپ فوری طور پر چیک کر کے جواب دے سکیں، یا جواب نہیں دیتے تو آپ کو جواب سمجھ میں آ جائے سوال کا. ابھی یہ سوال ہے کہ الف تو فکس ہو گیا کہ ہر آیت کا فواصل آیا یا آیت کا اینڈنگ لیٹر الف ہے. لیکن تھوڑا سا اور ہم غور کرتے ہیں، اس حد تک بھی مناسبت ہے کہ الف سے پہلے والا جو ہے الف فکس ہو گیا. ہر آیت کا اینڈنگ لیٹر الف ہے، لیکن آیت میں آپ یہ چیز بھی غور کرنا ہے کہ الف سے پہلے کیا حرف ہے، کیا اس میں بھی مماثلت ہے، مناسبت ہے. تھوڑا سا جی غور کیجیے آپ. جی الف سب تو میں کنفرم ہے، را الف سے پہلے والے حروف پر غور کیجیے. را را. را، را اور لام ہے. ہاں را. تمام آیتوں میں را نہیں ہے، را کے علاوہ بھی کچھ ہے. لام ہے، میم ہے. واو را ہے، واو. لام. ماشاء اللہ پڑھیں آپ لوگ، ماشاء اللہ بہت صحیح جواب. را ہے، لام ہے، لام کے علاوہ یا ہے. یا نہیں، واو. یا نہیں کہیں بھی. لام میم ہے. واو ہے. میم. میم. ہاں یہ میں نے غور کیا تو 3 ملا. اگر کوئی نہیں، جسٹ الف سے جسٹ پہلے یہی 3 حروف ہیں. ہو سکتا ہے مجھے بھی یہ غور کرنے میں، چیک کرنے میں کچھ چھوٹا ہو، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہے اپنے استنتاجی ہیں، مفسرین کے اقوال پر ڈیپینڈ نہیں ہے. یہ خود آیتوں کو غور سے پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ میں نکالتا ہوں. را ہے، لام ہے، میم، یعنی الف سے پہلے کے جو حروف ہیں وہ یہی 3 حروف ہیں، را یا لام یا میم. ہو سکتا ہے کوئی یاد چھوٹ جائے، اگر کسی بہن کو، کسی بھائی کو اور کوئی حرف سمجھ میں آ رہا ہے ضرور بتائیں گے. تو یہ 3 حروف ہیں، را، لام، میم. ٹھیک ہے. میم سے متعلق جو آیتیں یعنی الف سے پہلے میم جن آیتوں میں آیا ہے وہ بتائیں گے. آیت نمبر 30. آیت نمبر 30 اور 31. 31، یعنی لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ آیت. سورہ دہر میں کل 31 آیتیں، 31 آیتیں. آیت نمبر 30 اور 31 میں الف تو تمام آیتوں میں الف تبدیل ہو گیا، الف سے پہلے میم ہے. یہی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31. ان میں الف سے پہلے میم ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، آیت نمبر 30. آیت نمبر 31، والظالمین اعد لهم عذابا علیما. میم کنفرم ہے، کلیئر ہے. میم میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟
वादे है कि मीम रसूल आया हम नहीं बता रहे, आयत का एंडिंग लेटर नहीं बता रहे। आयत का एंडिंग लेटर तो तमाम पूरी सूरत में अलिफ है। अभी अलिफ से पहले वाले हर्फ पर हम गौर कर रहे हैं। तो अलिफ से पहले वाला हर्फ 2 आयतों में मीम है, बाकी तमाम आयतों में रा और लाम है, रा और लाम है। मीम का कोई डाउट है किसी को? नहीं। अच्छा, अभी देखते हैं यहाँ आयत नंबर 1 से देखते जाइए आप। 10, 11, 12, 13, 13 तक। आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 13 तक क्या है? लाम। रा है। रा, रा, रा। अलिफ तो हो गया, अलिफ को अभी बोलने की जरूरत नहीं। अलिफ कन्फर्म। अलिफ से पहले जो हर्फ है आयत नंबर 1 से आयत नंबर 13 तक, वो क्या है? रा है। अब देखते हैं ऊपर से जो आते शो है, तफजीरा, मुस्ततीरा, असीरा, कमतरीरा, सुरूरा, हरीरा, यहाँ तक रा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं रा के बाद क्या है। यानी रा और लाम ही अभी बाकी बचेगा। मीम को हमने बता दिया आखिर की 2 आयतों में। अभी फिर देखिए लाम आ रहा है। तजलीला, आयत नंबर 14। फिर उसके बाद आयत नंबर 15 से रा शुरू हो जा रहा है। 15 और 16, आप एक मतलब इसको चेक कर लेंगे। आखिर की दोनों आयतें, यानी आयत नंबर 30, आयत नंबर 31 को पहले समझ लेंगे। उसके बाद जितनी सूरतें बचती, जितनी आयतें बचती हैं, उसमें या तो रा है या तो लाम है, या तो रा है या लाम है। अब किसमें रा है किसमें लाम, एक मतलब आप चेक कर लेंगे। पूरी सूरत को आप इस नए से चेक करेंगे। आयत नंबर 30, आयत 31 को मीम, उसके बाद जितनी भी आयतें हैं अलिफ से पहले या तो लफ्ज रा, हर्फ या तो हर्फ रा है या तो हर्फ लाम है। हाँ, ये फवासिल से मुतालिक ये बात क्लियर हुई। जी उस्ताद। जी उस्ताद। हाँ, किसी का इसमें सवाल है, सवाल कर सकते हैं फवासिल के बारे में। शेख कि इसमें मुझे आप ये जो हाँ बोलिए। बोले ये अलीफ के बारे में ये ठीक से समझा नहीं शेख। ये उस वक्त मेरा एक जरूरी कॉल आ गया था तो मैं वहां मसरूफ अच्छा हो अच्छा, गई रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी दोबारा से। ग्रुप में, जी फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि जी ये फिर बाद में इस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये चूंकि सूरत के शुरू में ही गुफ्तगू होती है। इसको बोलते हैं इसका जो इस्तिलाही नाम है फवासिल आया। क्या कहते हैं? फवासिल आया, फवासील आए। या फवासिल के बजाय रुऊस की ताबीर इस्तेमाल करते हैं, रुऊसुल आया। फवासिल का मतलब होता है गए, फासिला। रुऊस ये रास की जमा, सर। क्योंकि सर इंसान के बदन के 2 सिरे होते हैं, एक सिरा पैर की तरफ, दूसरा सिरा सर की तरफ। तो मफहूम क्या है फवासिल आया या रुऊसुल आया का? हर आयत का आखिरी हर्फ, या और आसान लफ्जों में कहें कि हर आयत किस हर्फ पर खत्म हो रही है। इंग्लिश ताबीर इसके लिए मुझे आसान लगती है, हर आयत का एंडिंग लेटर। उसको समझाने के लिए बच्चों को EL आप लिख सकते हैं, एंडिंग लेटर। तो हर आयत का एंडिंग लेटर, आखिरी हर्फ पूरी सूरत में क्या है? अलिफ है। और उसके बाद आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया कि ऐसी 5 सूरतें आप लिखिए जिनका फवासिल आया अलिफ है। पूरी सूरत में 1-2 आयत अगर अलिफ के अलावा आ जाती है तो चलेगा, जैसा सूरह नूह की आपको मिसाल बताएं। उसके बाद और आपको बताया गया कि पूरी सूरत का एंडिंग लेटर या फवासिल आया या रसूल आया अलिफ तो है। उसके बाद जब और हम गौर करते हैं तो ये भी पाते हैं कि पूरी सूरत में अलिफ से पहले जो हरूफ हैं वो 3 हरूफ हैं, या तो रा है या तो लाम है या मीम। मीम को हमने बताया कि आखिर की 2 आयतें हैं, आयत नंबर 30, आयत नंबर 31। बाकी जो आयतें बचती हैं यानी आयत नंबर 30 और 31 को छोड़कर, उसमें आपको अलिफ से पहले या तो रा मिलेगा या तो लाम मिलेगा। ये फवासिल आया के बारे में गुफ्तगू। वाज़ेह अभी ये?
जी जी शेख, जज़ाकिल्लाह खैरन। अभी माज़रत। सूरत के मौज़ूआत पर आते हैं। सूरत के मौज़ूआत क्या हैं? सूरत पर के मौज़ूआत पर ये जैसे हम सिर्फ अवामी अगर गुफ्तगू है जहाँ पर तलबा ना हो, जो अरबी ना समझते हो, तो ये सूरत के बारे में, सूरत के मौज़ूआत पर गुफ्तगू ला हासिल होगी, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि आप सूरत में जो अल्फाज आ रहे हैं उसको तमाम को अगर नहीं तो कुछ ना कुछ समझते हो, तभी आप मौज़ूआत को समझ सकते हैं। इस गुफ्तगू का या किसी सूरत को शुरू करने से पहले सूरत के अहम मौज़ूआत को बताने का फ़ायदा क्या होता है? तो उस सूरत का इजमाली खाका, जिसको आप समरी कह सकते हैं इंग्लिश में, वो आपके ज़हन में आ जाती है कि सूरत में ये बड़े बड़े ये मौज़ूआत बयान किए गए। बाकी तफसील तो हम पढ़ेंगे हर आयत को। तो इसका ये फायदा होता है। सूरत को मुकम्मल करने के बाद फिर फवायद पर गुफ्तगू होती है, या आयतों का मजमुआ बनाते हैं, फिर आयत का मजमुआ मुकम्मल हो जाता है तो फवायद पर गुफ्तगू होती है, या हर आयत को मुकम्मल करने के बाद फवायद बताए जाते हैं, वहां पर और तफसीली गुफ्तगू होती है। लेकिन सूरत को शुरू करने से पहले सूरत के मौज़ूआत बताए जाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि आपको सूरत के बारे में एक इजमाली खाका या तायराना नजर आप सूरत पर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि सूरत में ये बातें बयान की गई हैं। तो सूरत में क्या अहम मौज़ूआत बयान किए गए हैं? वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा आप लेते हैं तो कुल 5 अहम मौज़ूआत हैं। 5 अहम मौज़ूआत, और अगर शार्ट करते हैं तो कुल 3 में आप उसको समेट सकते हैं। सूरत के जो तफसीली मौज़ूआत हो सकते हैं वो 5 तक कर सकते हैं, और आप उनको समेटना चाहे तो 3 में समेट सकते हैं। बहरहाल नंबर अहम नहीं, नंबर अहम नहीं है। रब के कलाम को असल समझना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या मौजू है, इस सूरत का किन अहम मौजूआत पर रब सुब्हानहू तआला ने इस सूरत में गुफ्तगू की है। तो सबसे पहले जो मौजू है सूरत की इब्तिदाई चंद आयतों में, वो इंसानी खिलकत। पहला मौजू है इंसानी खिलकत, इंसान की पैदाइश के बारे में गुफ्तगू। तख्लीक इंसानी, इंसान की खिलकत, इंसान की पैदाइश के बारे में गुफ्तगू, ये बड़ा मौजू है। फिर उसमें जब आयत को हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको तफसीली गुफ्तगू होगी। आयत में जो जिन अहम मौजूआत पर गुफ्तगू है उनमें से एक मौजू है इंसानी खिलकत, खिलकत इंसानी, इंसान की पैदाइश। वो तफसील आगे आएगी, कैसे हुआ, कुछ नहीं था क्या, वो सारी चीजें जब हम आयत को पढ़ेंगे तब तफसील आएगी। दूसरा अहम मौजू इंसानों की किस्में। इंसानों की किस्में, पहले तो इंसानों की खिलकत के बारे में गुफ्तगू। इंसानों की खिलकत के बारे में गुफ्तगू कहां से कहां तक है? आयत नंबर 1 और 2, और आयत नंबर 3 भी ले सकते हैं। इंसानों की खिलकत, इंसानों की पैदाइश। उसके बाद इंसानों की किस्में। मुतअद्दिद मकाम पर कुरान में इसका तज़किरा होता है। अल्लाह लोगों को तकसीम करते हैं, इंसानों को तकसीम करते, बनु आदम को तकसीम करते हैं, तो 2 किस्में बयान की गई लोगों की। कुछ चीजें आपको वाज़ेह होगी बहुत ज्यादा, कुछ चीजें आपको मुफस्सिरीन के कलाम से समझनी होगी। मोमिन और काफिर, इंसानों की 2 किस्में बयान की गई इस सूरत में, मोमिन और काफिर। इसका तज़किरा कहाँ है मोमिन और काफिर का? आयत नंबर 3 में, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। कफूर का अपोजिट शाकिर। अच्छा, और आगे देखिए आयत नंबर 4 में, इन्ना आतदना लिल काफिरीन, काफिरीन इंसानों की किस्में जो ऊपर पहले पहले अल्लाह ने इंसानों की खिलकत का तज़किरा किया, हल अता अलल इंसान इन्ना खलकनल इंसान, फिर इंसानों की तकसीम हो रही है, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, शाकिर बने या कफूर बने। अगर कफूर बनता है तो, काफिर बनता है तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिला व अगलाला व सईरा। उसके बाद अगली आयत में, आयत नंबर 5 में, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। यहाँ अबरार और काफिरीन दोनों में क्या रिश्ता है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। काफिरीन के लिए तो जहन्नम है, अबरार के लिए जन्नत है।
انسانوں کی دو قسموں کا تذکرہ، مومن اور کافر، یہ موضوعات کے بعد تیسری اہم چیز یا تیسرا اہم موضوع، جب انسانوں کی دو قسمیں اللہ نے کی بتائیں تو ان دونوں قسموں کا ٹھکانہ، انسانوں کا ٹھکانہ، آخری ٹھکانہ، ابدی ٹھکانہ، وہ دو ہی ٹھکانہ ہے، وہ دو ہی ٹھکانہ ہے۔ ایک ٹھکانہ جس کو ہم کہتے ہیں جنت، جس کے لیے سوال کرتے ہیں، جس کے لیے عمل صالح کرتے ہیں، اور دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم، دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم، جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس سے ہم بچتے ہیں، جس سے بچنے کا سوال کرتے ہیں، اور یہی دعا سکھلائی گئی ہے کہ مومن کو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ متعدد نصوص میں، متعدد آیتوں میں، سورہ فرقان کے اخیر کی آیتیں مجھے یاد آ رہی ہیں جو عباد الرحمان کے اوصاف پر ہیں۔ ان کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی بتائی گئی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور حدیث آپ پڑھیں گے، حدیث میں متعدد دعائیں، جن میں سے یہ بھی دعا سکھلائی گئی مومنین کو کہ وہ جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ تو تیسرا جو ہم موضوع ہے وہ انسانوں کا ٹھکانہ، یا ٹھکانہ جنت ہوگا یا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کہاں موجود یہ چیز؟ جہنم پر تفصیلی گفتگو اس صورت میں نہیں۔ یہ تین موضوع اس لیے آپ کو بتایا، میں نے یہاں پہ لکھا تھا کہ تین میں آپ کو تمام کو سمیٹ سکتے ہیں، تفصیلی طور پر دو اور موضوع لیں گے، لیکن پہلے اس کو سمجھیے ایک مرتبہ کہ یہی بیس ہے، یعنی یہی تفصیلی موضوع ہے اس صورت کا۔ ایک تو انسانوں کی خلقت، انسانوں کی تخلیق، شروع کی دو آیتوں میں، انسانوں کی قسمیں آیت نمبر 3 اور 4 میں، انسانوں کا ٹھکانہ یا تو جنت یا جہنم۔ ابھی جنت اور جہنم پر جب آتے ہیں تو آپ اس صورت کو دوبارہ آپ دیکھیں گے، پوری صورت میں جنت کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ یعنی پوری صورت جب میں کہہ رہا ہوں تو شروع کی چند آیتیں آپ چھوڑیں گے، بیچ میں کچھ چیزیں اور آ رہی ہیں، لیکن صورت کا بیشتر حصہ جنت اور جنتیوں کے بیان پر مشتمل ہے۔ یعنی جہنم کا تذکرہ بہت ہی معمولی، بہت ہی شارٹ میں کیا گیا ہے اس صورت میں، کیونکہ ہمارا موضوع جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن موضوع ہے، اس لیے صرف صورت کو سامنے رکھتے ہوئے بتاتا ہوں۔ اس صورت کو جب ہم پڑھتے ہیں تفصیلی طور پر تو صورت میں صرف دو آیتیں ملتی ہیں جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہے، چاہے صراحتاً یا اشارتاً، یعنی نام لے کر، یا آپ کو اسلوب سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جہنم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی پوری صورت میں جہنم کا تذکرہ صرف دو ہی جگہ آیا، ایک ہے آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 کوئی پڑھیں گے؟ استاد ہم پڑھیں؟ نام نام پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا۔ ہاں، آیت کا مفہوم ہے ہم نے کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں، توق یا بیڑیاں، و سعیرن اور جہنم تیار کر رکھی۔ تو یہاں پر کافرین کا تذکرہ ہے اور سعیر کا تذکرہ ہے۔ سعیر کا ایک معنی جہنم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جہنم کا تذکرہ۔ پھر یہاں سے آیت نمبر 5 سے جنتیوں، جنتی اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور جنتیوں کے نیک اعمال کا تذکرہ شروع ہو جا رہا ہے۔ جہنم کا تذکرہ آیت نہیں کہیں گے، سورت کے خاتمے پر ہے۔ سورت ختم ہو رہی ہے، سورت کی آخری آیت، آخری آیت بھی مکمل نہیں، آخری آیت کا نصف اخیر، یعنی لاسٹ حصہ کہہ سکتے ہیں۔ آخری آیت کو اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کریں تو پہلے حصے میں رب کی رحمت کا بیان ہے، یدخل من یشاء فی رحمتہ۔ تو اس طرح مکمل دو آیت بھی نہیں ہم کہہ سکتے، یہ کہیں گے دو آیتوں میں، لیکن آیت کو جب آپ تفصیلی دیکھیں گے تو آیت نمبر 4 میں تو آپ کو بتایا گیا وہاں پر جہنم کا تذکرہ، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، مکمل آیت نمبر 4۔ لیکن آیت نمبر 31، آیت سورت کی آخری آیت، کیا آخری آیت مکمل جہنمیوں کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے؟ نہیں، نہیں استاد، اس آیت میں، یعنی جو سورت کی آخری آیت ہے
اب اللہ عالم اس آیت کی شرح پر ہم آئیں گے یا نہیں، رحمت کا بھی تذکرہ ہے اور عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو اللہ چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ہم ہمیشہ رب کی رحمت اور رب کے فضل کا سوال کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ رب کے فضل رب کی رحمت کا سوال کرنے کا حکم دیا گیا۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، ظالموں کے لیے اللہ نے عذاب علیم دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ سورت میں یعنی سورۃ الانسان، سورۃ الدر جو ہم پڑھ رہے ہیں، جہنم کا تذکرہ بڑا ہی اجمالی طور پر کیا گیا، بڑے ہی اجمالی طور پر کیا گیا، بڑے ہی اختصار کے ساتھ کیا گیا۔ یعنی صرف 2 آیتیں جو جہنم کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، آیت نمبر 4 مکمل، آخری آیت آیت نمبر 31 مکمل نہیں، آیت کا آخری حصہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ یہ صورت کے اہم موضوعات، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ اگر اجمالی طور پر لینا چاہیں تو 3 اہم موضوعات کو بیان کر سکتے ہیں، البتہ اس کے ساتھ چند اور مضامین کا اضافہ کر لیجئے۔ یہ مضامین اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم پوری صورت کو مکمل نہیں کر سکے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہاں اس صورت میں یہ اہم مضامین بیان کی گئے۔ صورت کا بیشتر حصہ جنت اور جنتیوں کے تذکرے اور جنتیوں کے اعمال یا جنت میں جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اور اس طرح یہ موضوع کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو جنت کی نعمتیں، جنتیوں کا تذکرہ، یہ سورۃ دہر کے علاوہ آپ اس کے لیے سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ ضرور پڑھیں۔ جنت میں جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں موضوع کے اعتبار سے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو سورۃ الرحمن اور سورہ واقعہ ضرور پڑھیے۔ وقت رات انشاءاللہ کبھی اس کو بھی اپنے درس کا حصہ بنائیں۔ لیکن ابھی جو چیز ہم سورت کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے نہیں، موضوع ہمارا کیا ہے، ایک سورت کی جس قدر آیتیں ممکن ہو رمضان میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو متعدد صورتوں کی آیتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ تو ایک بڑا موضوع، اہم موضوع، کیونکہ عقیدے کا بھی موضوع ہے، اس لیے اس پر تھوڑا سا فوکس کرنا ضروری ہے۔ یہ 3 اہم موضوع جس پر زیادہ گفتگو ہے۔ چوتھا موضوع جو آپ کہہ سکتے ہیں اس صورت کا، وہ ہے قرآن کا منزل من اللہ ہونا۔ یہ عقیدے کا اہم موضوع ہے۔ قرآن کا منزل من اللہ ہونا کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی قرآن نازل شدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا، وہ اللہ کا ہی کلام ہے، جبریل علیہ السلام کا کلام نہیں ہے۔ گرچہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، نہ ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ جب وہ جبریل کا کلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، تو کسی بشر کا کلام بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا، کسی ساحر کا، کسی جادوگر کا، کسی کاہن کا، کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن منزل من اللہ ہے۔ یہ سورت کی کس آیت سے ثابت ہو رہا ہے؟ جو آیت آپ کے سامنے ہے انہی میں سے ایک آیت ہے، جو آیتیں آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں انہی میں سے ایک آیت، بتائیں اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو۔ استاد یہ آیت نمبر 63 23 یہ 23 ہے؟ اچھا 23 ہاں 23 انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا علیک آپ پر القرآن، قرآن کو، تنزیلا تھوڑا تھوڑا، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے ہی آپ پر قرآن کو جستا جستا، رفتہ رفتہ، تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جو اس سورت کی اس آیت میں یعنی آیت نمبر 23 میں بیان کیا گیا کہ قرآن کو ہم نے آپ پر نازل کیا، یعنی قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن منزل من اللہ ہے۔ اس آیت پر عقیدے کے درس میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اسی طرح آیت میں جو کہ اہم موضوع جو اس کے جسٹ بعد آ رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین۔ یہ کس آیت میں ہے؟ نیکسٹ آیت میں استاد آیت نمبر 24 فاصبر لحکم ربک، فاصبر لحکم ربک۔ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد آیتوں میں صبر کا حکم دیا گیا، اور خاص طور پر جب ہم سورتوں کی یا آیتوں کی تقسیم کرتے ہیں تو مفسرین 2 تقسیم کرتے ہیں، مکی اور مدنی۔ یہ سوال آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صبر کا حکم دیا گیا وہ مکی صورتوں میں ہے یا مدنی صورتوں میں؟
مکی صورتوں میں مکی صورتوں صورتوں میں مدنی صورتوں میں صبر کا حکم نہیں ہے. وہاں تو مسلمانوں کو استحکام حاصل ہوا، قوت حاصل ہوئی، طاقت حاصل ہوئی، شوکت اور دولت حاصل ہوئی، وہاں پھر جہاد کا حکم آیا. مکی صورتوں میں صبر کا حکم. کیوں صبر کا حکم مکی صورتوں میں؟ کوئی بتائیں گے؟ کیونکہ وہاں مسلمان کمزور تھے. وہاں مسلمان وہاں پر کمزور تھے، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، شوکت نہیں تھی، ستائے جا رہے تھے، کھل کر کے عبادت نہیں کر سکتے تھے. خفیہ طور پر ایک مرکز تھا جہاں پر مسلمان صحابہ کرام جا کر ملتے تھے، جس کو آج کی زبان میں اگر کہہ سکتے ہیں تو ایک خفیہ دعویٰ سینٹر تھا. ایک خفیہ دعویٰ سینٹر تھا. کون سی جگہ تھی وہ؟ دار الارقم. دارالعقم. دار ارقم. یعنی علل اعلان خفیہ یعنی ظاہری طور پر مسلمان عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے. تھوڑی سی حالات میں تبدیلی ہوئی عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد. حالات نے تھوڑی سی کروٹ لی عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد، لیکن پوری مکی زندگی ابتلا اور آزمائش اور صبر کا ہی مرحلہ تھا. اور اس آزمائش اس ابتلا میں اور اضافہ ہو جاتا ہے دو لوگوں کی وفات کے بعد. یہ سیرت کا موضوع بیچ میں آ جا رہا ہے. ایک آپ کے چچا ابو طالب جو ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کے فل سپورٹر رہے، زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتے رہے، ایمان نہیں لائے. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ. امہات المومنین، جو سب سے پہلے اسلام لانے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے اسلام لانے والی ہیں وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو ان دونوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش میں اور اضافہ ہوا. تو کہاں سے بات آئی تھی؟ فصبر لحکم ربی. متعدد صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا بھی حکم دیا گیا، اور وہ بیشتر صورتیں آپ غور کریں گے تو مکی صورتیں فصبر لحکم ربی کا. بلکہ کئی مرتبہ میں نے غور کیا تو متعدد صورتوں کی آخری آیت بھی ملے گی. آپ غور کریں جن آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یا مومنوں کو صبر کا حکم دیا گیا، متعدد صورتوں کی آخری آیت بھی ہے. یہ سورۃ اللہ سے پڑھیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں، آیت میں جو آخری وصف بیان کیا گیا کامیاب انسان کا یا کامیاب انسانوں کا، وہ کیا ہے؟ وہ لوگ صبر کی وصیت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ چیزیں موضوع کے اعتبار سے آ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبر کی وصیت کی جا رہی، صبر کا حکم دیا جا رہا ہے، تو تبعاً یا ان کی اتباع کرتے ہوئے امت کو بھی صبر کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ آل عمران ایک سورت بڑی سورت ہے، اس میں متعدد باتیں بتائی گئی ہیں، اور متعدد آیتیں اس میں ہیں جس میں اعداء اسلام کے بارے میں گفتگو ہے، کس طرح وہ لوگ سازشیں رچتے ہیں. سورت کی آخری آیت، سورہ آل عمران کی آخری آیت اگر کوئی پڑھ سکتے تو پڑھیں. جی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ہاں، آیت کا اہم موضوع کیا ہے؟ کس چیز کا حکم دیا؟ متعدد چیزوں کا امر ہے، لیکن اس میں صبر کا بھی امر. کیا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، آپ صبر کرو اور صبر کی تلقین کرتے رہو. سورہ آل عمران کو جب آپ پڑھیں گے غور سے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اعداء اسلام کی ریشہ دوانیاں، ان کی مکاریاں، کس طرح وہ مسلمانوں کو ستاتے تھے یا ستانے کی کوشش کرتے، اس کا تذکرہ ہوا ہے. تو آخر میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اسی طرح جن صورتوں کے اخیر میں، یہ اخیر والی بات بتا رہا ہوں، سورہ احقاف 26ویں پارے ایک ہی صورت ہے. سورہ احقاف کی آخری آیت پڑھیے. پارے کے اعتبار سے 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے. سورہ احقاف کی آخری آیت. جن کو بھی آیت مل جاتی پڑھیں. سورہ احقاف، احقاف پارے کی ترتیب کے اعتبار سے 26ویں پارے کی پہلی صورت، اس کی آخری آیت پڑھ. میں پڑھوں شیخ؟ نام پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر کما صبر اولو
العزم من الرسل ولا بس اتنا تستعجل. اتنا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یا تبان پوری امت کو. آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. کیونکہ یہاں تک آتے ہم کو کافی وقت لگے گا. فصبر لحکم ربک، تو کچھ چیزیں بتا دی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد آیتوں میں، اور اس میں بھی جو ہم نے غور کیا متعدد صورتوں کی آخری آیت آپ کو بتائی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا. صبر کا حکم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو صحابہ کرام کو بھی ہوگا اور قیامت تک کے لیے تمام مومنین کو ہوگا. ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا جائے اور امت اس سے مستثنا نہیں، الا ہے کہ کوئی خاص حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں دلیل ہو کہ یہ حکم صرف خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ صبر کا حکم عام. اسی طرح دو چھوٹے چھوٹے اور موضوعات آیت میں ہیں کیونکہ وہ چیزیں اخیر میں، اس لیے اس کو بیان کر دے رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر الہی کا حکم، اسی طرح رب کی عبادت کا حکم، اسی طرح رب کی تسبیح و تحمید کا حکم. اسکرین پر جو حصہ شو ہو رہا ہے اسی میں وہ آیت ہے. بتائیں گے کون سی آیت ہے؟ 26. ہاں، آیت نمبر 25 اور 26. آیت نمبر 25 اور 26، 25 26. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. یہ خطاب ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس کے بعد پوری امت کو. اس کے بعد پوری امت بھی اس میں داخل ہے. مفہوم ہے؟ آپ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیجئے. ایک تو صبح و شام یاد کرنا، اسے اذکار کا بھی مفسرین استدلال کرتے ہیں. صبح کے جو اذکار ہیں، شام کے جو اذکار ہیں، جیسے اصبحنا واصبح الملک للہ یا اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، ٹھیک ہے، متعدد دعائیں، اصبحنا واصبح الملک، اللہم بک اصبحت، اللہم بک امسیت کی جو دعائیں. یا اسی طرح نماز کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز یا فجر کی نماز اور مغرب کی نماز بہرحال. اور آگے اگلی آیت میں، آیت نمبر 26 میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات میں اللہ کے لیے سجدہ کیجیے. اس میں متعدد چیزیں، لیکن سب سے پہلے قیام اللیل، اس میں رات کی نماز، جس کو آپ تراویح کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ تہجد کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ وتر کہہ سکتے ہیں. عام حالات میں ان کا انسان کم اہتمام کر پاتا ہے، رمضان بھی اس کا زیادہ اہتمام کرتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات میں رب کے لیے سجدہ کیجیے. صرف سجدہ نہیں، سجدہ چونکہ اس عبادت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے اور سب سے اشرف حالت ہے، تو سجدہ کا اس لیے تذکرہ کیا. مفہوم کیا ہے؟ رات میں بھی رب کے لیے نماز ادا کیجیے. وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، ربی رات میں رب کی تسبیح بیان کیجیے. کیونکہ جو اجتماعی نماز ہے وہاں پر امام کے تابع ہے انسان، اور امام کو بھی وہاں حکم ہے کہ بہت لمبی نماز نہ پڑھائے. آدمی جب انفرادی نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر وہ خود مختار ہے، لمبی نماز پڑھ سکتا ہے، لمبے رکوع کر سکتا ہے، لمبے سجدہ کر سکتا ہے. تو من اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر الہی کا امر، واذکر اسم ربک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کا امر، اور سجدے میں صلاح یعنی نماز بھی داخل ہے. تسبیح کا امر، تسبیح کا حکم. یہاں پر آپ دیکھیں گے صرف کے اعتبار سے 3 امر کے سیغے، وذکر، فاسجد، وسبح. اس لیے موضوع کے اعتبار سے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم کہ آپ رب کا ذکر کیجئے، رب کا سجدہ کیجئے، رب کی تسبیح بیان کیجئے. ایک اور آخری بات جو آیت کے اخیر میں بیان کی گئی وہ یہ کہ رب کی مشیت، رب کے لیے مشیت کا ثبوت. رب کے لیے مشیت کا ثبوت. مشیت کا مطلب چاہنا، چاہت. اور رب کی مشیت ہی وہی اصل مشیت ہے، رب کی مشیت ہی نافذ ہوتی ہے. کہاں یہ مفہوم بیان کیا گیا کس آیت میں؟ آیت نمبر 29. 30 میں. آیت نمبر 30. 30 میں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اور اس میں بھی جب عقیدے کے اہم موضوع ہے، آیت پر جب غور کیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آیت نمبر کتنی ہے؟ 30. 30. اور یہی لفظ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ
ایک سورت کے آخر میں بیان کیا گیا 30ویں پارہ میں، صرف اتنا لفظ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، پوری آیت نہیں۔ سورۃ التکویر، سورۃ التکویر کی آخری آیت پڑھی، اذا وما الشمس كورت، تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ہاں وہاں پر الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس لیے جی. میں نے اتنے حصے کو سرکل کیا، وما تشاؤون وما الا تشاءون ان یشاء إلا أن اللہ، يشاء الله. یہ جی. حصہ وہاں دہرایا گیا، یا اس حصے کی وہاں پر تکرار ہے، کہاں پر؟ سورۃ التکویر میں، سورۃ التکویر کی آخری آیت میں۔ یعنی اس طرح ایک عجیب لطیفہ ملتا ہے جب دونوں آیتوں کو آپ ملاتے ہیں۔ موضوعات الحمدللہ مکمل ہوئی جب دونوں آیتوں کو آپ ملاتے ہیں، دونوں آیتوں کو مطلب سورہ مرسلات کی آیت نمبر 30 اور سورۃ التکویر کی آخری آیت 29، وہ کیا ہے کہ یہ لفظ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ پورے قرآن میں 2 مرتبہ آیا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ پورے قرآن میں 2 مرتبہ آیا، ایک سورت کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں، ایک سورت کی سیکنڈ لاسٹ آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت کی سورت کی ہے سورۃ الدہر جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورۃ التکویر کی لاسٹ آیت میں۔ یعنی آپ آسانی کے اعتبار سے اگر آپ آیت کا نمبر نہیں یاد کرتے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ایک سورت کی لاسٹ آیت میں، ایک سورت کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں، یعنی ایک سورت کی آخری آیت میں، ایک سورت کی آخری سے پہلے والی آیت میں۔ یہ کہنے کا ایک طریقہ یہ ہوا۔ اس کے بعد آپ آیت کا نمبر دیکھیے، یہاں پر سورۃ الدہر میں اس آیت کا نمبر ہے 30، سورۃ تکویر کا نمبر کیا ہے؟ 29. 29. ہاں، یعنی ایک سورت کا نمبر 29 ہے سورۃ التکویر کا، اور اس سورت کا نمبر 30 ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن نمبر کے اعتبار سے، چیزوں کو یاد کرنے کے اعتبار سے، آپ کو بیان کرنے کے اعتبار سے، ایک نمبر کا ایک بھی ٹیکنیکل چیزیں ہو سکتی جس کو آپ کو کہنے، بتانے اور خود کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہی کی مشیت نافذ ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس کا تذکرہ پورے قرآن میں 2 مقام پر ہے، ایک سورت کی آخری آیت میں وہ ہے سورت تکویر، ایک سورت کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں، اور نمبر کے اعتبار سے ہم کہنا چاہیں تو ایک کا نمبر ہے 29 اور ایک کا نمبر ہے 30۔ سورت سے متعلق جو باتیں، عمومی باتیں کرنی تھی، وہ باتیں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے، یعنی آیت نمبر 1 کو پڑھیں گے، اگر وقت رہا تو آیت نمبر 2 بھی شروع کریں گے، یا اگر زیادہ وقت ہو گیا تو آیت نمبر 1 پر رک جائیں گے۔ اور درس کا جو وقت ہے ظہر بعد ہی، یعنی 1:40 وقت ہو سکتا ہے 2-4 منٹ آگے ہو، کوشش کریں کہ ہم وقت پر شروع کرنے کی، کسی وجہ سے کبھی تاخیر ہوئی تو زیادہ سے زیادہ 1:45، ورنہ ہم کوشش کرتے ہیں وقت کو شروع کرنے کی۔ اور وقت جو اس کا دن منڈے سے تھرسڈے، سوموار سے جمعرات تک، یعنی جمعہ سے نہیں چلا درس نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے کچھ دروس جو ہمارے چل رہے ہیں تو جمعہ سے نہیں چلا اتوار میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو آپ کا یہ جو درس کا وقت ہے ظہر کے بعد، اور جو دن ہے وہ آپ کا سوموار سے لے کے جمعرات تک، یعنی منڈے ٹو تھرسڈے۔ ابھی کسی بھائی کا، کسی بہن کا کوئی سوال ہے اگر آیت سے متعلق یا سورت کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں، سورت الدہر کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ استاد 4th پوائنٹ تک کلیئر ہو گیا کہ قرآن جو ہے منزل اللہ کی طرف سے ہے، اور 5th پوائنٹ لاسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ آیت بتائیں، اس کے بارے میں کون سی آیت بتایا تھا؟ جیسے کہ قرآن تو منزل ہے، اس کے بارے میں آیت نمبر 23 تھی ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے، اور ہاں، آخری پوائنٹ 5th پوائنٹ بتا دیجیے۔ جیسے کہ آپ نے پوری سورہ کا ایک وہ دیا تھا نا، خاکہ دیا تھا کہ ہاں سب سے پہلے اس سورہ میں انسان کی تخلیق کی بات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ 2 طرح کے لوگوں کی بات ہوئی ہے، صبر والی مومن اور بات ساتھ کر، کافر۔ آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم، اچھا، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، جزاک لاسٹ اللہ خیر۔ پوائنٹ نہیں، اس کے بعد بھی 2-3 چیزیں بتائیں۔ جی صبر جی کا حکم کس آیت میں ہے؟ آیت نمبر 1 منٹ 24 سر، 24 آیا ہے۔ 24، فاصبر لحکم ربک، فاصبر لحکم ربک۔ اور اس کے بعد اس سے صبر سے متعلق اور بھی کچھ آیتیں بتایا، بلکہ یہ کوشش کی وہ آیتیں بتانے کی جس میں متعدد صورتوں کی آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا۔ یہ صبر والی آپ پوچھ رہے تھے؟ جی استاد، یہ 5 ہاں، پوائنٹس تھے۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کا حکم، نبی کریم ذکر یعنی ذکر الہی،
تسبیح کا حکم، عبادت کا حکم، سجدے کا حکم، اور آخری نقطہ جو بتایا گیا رب کی مشیت کے بارے میں، اللہ کے لیے مشیت کا ثبوت، اور رب کی مشیت کی ہی تنفیذ ہوتی ہے، رب کی مشیت ہی نافذ ہوتی ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر استاد۔ ہاں، اور کسی کا سوال ہے؟ سر مغرب سے پہلے جو 2 رکعت نماز 3 فرض سے پہلے پڑھتے ہیں، جیسے میں تحیت المسجد وہ تحیت الوضو پڑھتی ہوں، تو اس کے بعد 2 نفل پڑھی جائے گی 3 فرض سے پہلے، آپ بتا ہاں رہے تھے ہاں نا ابھی؟ اچھا، ہاں، اس کو بس 2 رکعت نماز نفل اللہ اکبر کہہ کے۔ یہ نماز جماعت جیسے مسجد میں پڑھنے آدمی لوگ تو جماعت سے پہلے، یا ہاں کیا کہنے فرض سے پہلے، جو تعبیر اگر ہم صحیح تعبیر استعمال کریں تو جیسے مان لیں عورتیں پڑھ رہی ہیں گھر میں پڑھ رہی ہیں، تو ان کے فرض سے پہلے جو مغرب کی فرض نماز ہے کتنی رکعت ہے؟ 3 سر۔ 3 رکعت ہے۔ تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز وہ جی نہ اچھی تو بات ہے تحیت سر، الوضو نہ تو تحیت المسجد ہے، بلکہ وہ مغرب کی نماز سے الگ سے ہے سر، فرض سے پہلے فرض سے پہلے۔ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے، اور الحدیث مساجد میں الحمدللہ اس کا اہتمام لوگ کرتے ہیں، دوسرے بہت سے مساجد میں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، شاید اچھی بتایا بات تھا، سر، جزاک اللہ خیر۔ حدیث نمبر بتا دے رہا ہوں، اور ایک منٹ، بس ایک منٹ۔ ہاں، بخاری حدیث نمبر 1183۔ 1183 سر۔ معلوم سب کیا، رکو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، اسکرین میں ہٹا دیا تھا، ایک منٹ۔ اسی لیے میں اپنے درس کے چیز رکھتا ہوں کہ جب تک حدیث سامنے نہیں آیا نہیں گفتگو کرتا ہوں، تاکہ دلیل کے ساتھ گفتگو ہو، تاکہ کسی کو بھی بات کرنے میں، مجھے خود پہلے سمجھنے میں پھر سمجھانے میں آسانی ہو۔ جب تک میں اس پر خود مطمئن نہیں ہوں کسی چیز پر تو کیسے اس کو بتاؤں۔ ہاں، ابھی اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی جی ہاں، یہ صحیح بخاری باب ہے، باب التہجد باللیل، کتاب باب الصلاۃ قبل المغرب، حدیث نمبر 1183، 1183۔ سلو قبل صلاۃ المغرب قال فی الثالث، یعنی 3 مرتبہ آپ نے کہا، پھر قال لمن شاء، جو چاہے، کراہیت ان یتخذ الناس سنہ، اس درس کے لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں۔ ہاں، ایک سوال اور کر سکتے ہیں اگر کسی کو کرنا ہے سوال۔ جی شیخ مطلب ایسا ہے کہ صبح جب فجر کے نماز میں ہم 2 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک پہلی رکعت میں کچھ اور سورہ پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں سورہ انسان پڑھیں گے، ایسا ہے؟ ہاں، اچھا، یہ سورت سے متعلق پوچھ رہے ہیں، حدیث میں بتایا تھا، جس میں یہ بتایا گیا غالباً ابو ہریرہ کی حدیث تھی کہ اس سورت کو دوسری رکعت میں، یعنی فجر کے جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل سجدہ، دوسری رکعت میں سورۃ الانسان، جیسے ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ہم ملاتے ہیں، تو دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفاتحہ، تو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، امام کے لیے بھی، منفرد کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھنے والا، جیسے نہیں کسی کو یاد ہے تو چھوٹی سورت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن عام نمازوں کی بنسبت فجر کی نماز میں قرات مطول ہوتی ہے، تو اس کو فجر جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں۔ واضح جواب؟ جی شیخ جزاک اللہ سر خیر۔ ہم لیڈیز بھی پڑھ سکتے ہیں نا ایسے، ہاں جیسے ہاں یاد ہاں ہے مجھ کو تو پڑھ ہاں سکتے ہیں نا ہم لوگ؟ ہاں، اچھی نہیں پوری صورت یاد ہے تو آپ کو چند آیتیں یاد ہے، اتنا کیجیے، کوشش کیجیے یاد کرنے کی، بلکہ سر، یہ یاد ہے ابھی یاد ہے ہاں الحمدللہ سر۔ ہم نے شروع کیا تو آپ کوشش کیجیے، ایک ہی آیت، زیادہ زیادہ کسی دن ہو سکتا ہے 2 آیت ہو جائے، تو آپ اگر جن کو یاد ہے بہتر، نہیں یاد ہے تو اسی بہانے رمضان میں آپ اس سورت کو یاد کر ڈالیے، اس سورت کو یاد کر ڈالیے، اور جس قدر یاد ہے اتنا پڑھیے۔ کچھ سوال میسج میں آتے ہیں، اس میں میسج نہیں پڑھ پاتا ہوں میں، دس میں اور ساری چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے، تو اگر کسی کا سوال کا جواب نہیں آیا تو آپ پوچھ لیجیے۔ ہاں، یا ایڈمن اگر برابر فاطمہ ہی ہو تو تھوڑا سا ایک مطلب چیک کر لینے کا، کچھ اگر درس سے متعلق کوئی چیز ہے تو
चैट बॉक्स में नहीं पढ़ पाता हूँ तो ये मुश्किल होता है मेरे लिए। किसी का बाकी सवाल? नहीं शेख, चैट बॉक्स में सवाल नहीं है अभी। हाँ ठीक है, फिर रुकते हैं। अगला जो हमारा मौजू रहेगा, पहली सूरत दहर की पहली आयत, आयत नंबर 1। इंशाल्लाह मैं मैसेज कर दूंगा क्या मौजू रहेगा। रुकते हैं पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।